जर्मन ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने वाली कंपनी मोहलर एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो कामिल इलेक्ट्रिक मोटर तैयार करने का दावा करते हैं। इसे इंतहाई आला ताकतों पर मुसलसल चलाया जा सकता है। मर्सिडीज ने अभी इस बात की तस्दीक की जिसे माहिरीन ने फिंतासी के तौर पर मुस्तरद कर दिया। यासिर फुल्किस इंजन असली है और पैदावार के लिए तैयार है। ये पेशरफ्त मोटर जो कभी खुफिया प्रोटोटाइप तक महदूद थी, अब टेस्ला बिड और हर बड़ी एव ऑटोमेकर की बुनियादें हिला रही है। इतनी देर तक क्यों छुपाया गया? इस इंजन को इतना ताकतवर लेकिन इतना कम्पैक्ट क्या बनाता है? और हरीफ जवाब देने के लिए क्यों तड़प रहे हैं? हम इस बात का पर्दाफाश करने वाले हैं कि मर्सिडीज ने इसे कैसे निकाला और ये छोटा इंजन क्यों आलमी कार इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल सकता है। मर्सिडीज की खुफिया हरकत किसी ने नोटिस नहीं किया। 2021 में जबकि दुनिया अभी तक टेस्ला की बैटरी की कामयाबियों और बिड के बढ़ते हुए मार्केट शेयर से जुनूनी थी, मर्सिडीज ने खामोशी से एक ऐसा इक़दाम किया जिस पर चंद लोगों ने तवज्जो दी। उन्होंने यासिर नामी एक छोटी निस्बतन नामालूम बतानवी कंपनी हासिल की। इसने सफ़हा अव्वल की खबर नहीं बनाई। किसी को एहसास नहीं था कि ये इब्तिदाई इक़दाम था जो ऑटोमोटिव की तारीख में सबसे बड़ी तकनीकी रुकावटों में से एक बन जाएगा। इस वक्त यासिर महवरी फलोक्स मोटर्स पर गहरी तहकीक कर रहा था, एक गैर मुल्की इलेक्ट्रिक मोटर डिज़ाइन जिसको पैमाना करना बहुत मुश्किल समझकर मुस्तरद कर दिया गया था। उनकी मोटरें मुख्तलिफ नाकाबिल यकीन हद तक कम्पैक्ट और नज़रियाती तौर पर मार्केट में मौजूद किसी भी चीज़ से ज़्यादा मुअस्सर थीं। लेकिन यासिर के पास पैसे, पैमाने और असर और रसूख की कमी थी कि वो अपने प्रोटोटाइप को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में ले आएं। उनके ख्यालात थे मर्सिडीज के पास बाकी सब कुछ था। जो सबसे ज्यादा नहीं जानता था वो ये था कि मर्सिडीज सिर्फ अपने एफ डिवीजन में एक नई शाख शामिल करने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। वो एक तवील मुद्दती विजन रखते थे। उनके इंजीनियर्स पहले ही जानते थे कि रेडियल फलोक सिस्टम पर मबनी मौजूदा इलेक्ट्रिक मोटर डिज़ाइन उनकी कारकर्दगी की हद के करीब है। हल्की, ज्यादा ताकतवर और लंबी रेंज वाली ईवी बनाने के लिए बुनियादी तौर पर कुछ तब्दील करना पड़ा, और यासिर की एक्सियल फ्लक्स मोटर उसका जवाब थी। एक बार जब मुआहिदा बंद हो गया, मर्सिडीज ने इस मंसूबे को ज़े ज़मीन खींच लिया। अवाम के लिए यासिर बस मर्सिडीज मशीन में गायब हो गया। दरी असना मजबूती से बंद लैब के दरवाजों के पीछे असल काम शुरू हुआ। दोनों अतराफ के इंजीनियर्स ने महवरी फलोक्स मोटर्स को दरपेश सबसे बड़े चैलेंजों को हल करने के लिए ताउन किया। कूलिंग, स्केलेबिलिटी और पायदारी। इब्तिदाई प्रोटोटाइप्स ज्यादा गर्म, कुछ नाकाम तनाव के टेस्ट। दूसरों को इक्तिसादी तौर पर तैयार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस मंसूबे को खत्म करने के बजाय मर्सिडीज दुगनी हो गई। वो किसी रुझान का पीछा नहीं कर रहे थे, वो मुस्तकबिल पर शर्त लगा रहे थे। इसके बाद सालों की तकरार हुई। टीम ने मकनातीसी मवाद को बेहतर बनाया। उन्होंने समेटने वाले फिन तामीर को नए सिरे से डिजाइन किया। उन्होंने फुजला को कम करने और तवानाई के बहाव को बेहतर बनाने के लिए जियोमेट्री को बेहतर किया। ये सब कुछ खामोशी से हुआ। कोई लीक, कोई अफवाहें, कोई सनत की सरगोशियां नहीं। ये टेस्ला के ओपन इनोवेशन मॉडल के कस था। मर्सिडीज बम शेल की तरह गिरने के लिए कुछ बना रही थी, अवाम को तंग करने के लिए नहीं। 2023 तक अंदरूनी ज़राए का कहना है कि मोटर कमाल के करीब थी। 2024 के अवाइल तक इसने मुताद्दिद गाड़ियों की क्लासों, AMG मॉडल्स यहाँ तक के छोटी सीडान में मर्सिडीज के अंदरूनी कारकर्दगी के मेयारात को पास कर लिया था। इसने हर जगह काम किया और हर चीज को पीछे छोड़ दिया। फिर भी वो इंतजार करते रहे। मजीद तत्हीर, मजीद जांच। फिर वो लम्हा आया जब मर्सिडीज के CEO ने स्टेज लिया और यासिर फुल्किस मोटर को असली और प्रोडक्शन के लिए तैयार करार दिया। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, ये एक आलमी झटका था। हरीफ सिर्फ टेक्नोलॉजी से हैरान नहीं थे, वो फांसी की तरफ से अंधे थे। ये कोई तसव्वुर नहीं था, ये एक ऐसा हथियार था जो मर्सिडीज 3 सालों से खामोशी से बना रहा था, जो 2021 में एक कम कलीदी हुसूल की तरह नजर आ रहा था। वो सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक, अच्छी तरह से हिफाजती इंजीनियरिंग घात में से एक में बदल गया था जो ऑटो दुनिया ने कभी नहीं देखा था। एक ऐसी सनत में जहां लीक और हाइप का गलबा है, मर्सिडीज ने ऐसी चीज निकाल ली थी जो कोई और नहीं कर सकता था। मुकम्मल ब्लैक आउट के तहत एक मुकम्मल इनकलाब बपा हुआ, और जैसे ही इस ऐलान से धूल उठी, मुकाबला को अचानक एहसास हुआ कि वो बसों पीछे है।
یہ سمجھنے کے لیے کہ کیوں یاسر فلکس انجن نے آٹو انڈسٹری میں خوف و ہراس پھیلایا ہے، ہمیں اس کے نیچے دیکھنا ہوگا۔ لفظی طور پر کئی دہائیوں سے ای وی میں الیکٹرک موٹرز زیادہ تر ریڈیل فلوکس ڈیزائن پر انحصار کرتی رہی ہے۔ یہ معیار ہے، یہ کام کرتا ہے، لیکن یہ حدود کے ساتھ آتا ہے، خاص طور پر طاقت سے وزن کے تناسب، تھرمل مینجمنٹ اور مجموعی کارکردگی کے لحاظ سے۔ یاسر فلکس انجن ان حدود کو یکسر مختلف انداز کے ساتھ توڑ دیتا ہے۔ محوری بہاؤ ڈیزائن تو کیا بڑی بات ہے۔ روایتی ریڈیل موٹرز میں مقناطیسی میدان گردش کے محور پر کھڑا بہتا ہے۔ گھومتے ہوئے سائیکل کے پہیے کی حرکت کا تصور کریں۔ یہ ڈھانچہ کام کرتا ہے، لیکن یہ حرارت کی صورت میں توانائی کا نقصان پیدا کرتا ہے اور زیادہ پیداوار کے لیے بڑی بھاری موٹروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کولنگ سسٹم کو تمام ضائع ہونے والی توانائی کی تلافی کرنی پڑتی ہے اور بیٹریوں کو ضروری بجلی فراہم کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہیں سے سمجھوتا شروع ہوتا ہے۔ زیادہ وزن، زیادہ گرمی، کم رینج۔ اب اس کا موازنہ محوری بہاؤ موٹر سے کریں، جہاں مقناطیسی میدان گردش کے محور کے متوازی حرکت کرتا ہے۔ رات کے کھانے کی دو پلیٹوں کے بارے میں سوچیں جو ایک دوسرے کے خلاف گھوم رہی ہے۔ اس ترتیب کا مطلب ہے مختصر مقناطیسی راستے، مضبوط ٹارک اور کم ضائع ہونے والی توانائی۔ نتیجہ، ایک موٹر جو نمایاں طور پر چھوٹی، ڈرامائی طور پر ہلکی اور کہیں زیادہ مؤثر ہے، یہ سب کچھ طاقت کی قربانی کے بغیر ہے۔ یہاں یہ ہے کہ یہ حقیقی تعداد میں کیسے ترجمہ کرتا ہے۔ 100 کلوگرام وزنی روایتی موٹر ایک خاص پاور آؤٹ پٹ فراہم کر سکتی ہے۔ محوری بہاؤ موٹر یاسر فلوکس موٹر صرف 30 سے 40 کلوگرام وزنی موٹر کے ساتھ اکثر زیادہ پیداوار حاصل کر سکتی ہے۔ یہ موٹر وزن میں 70% تک کمی ہے۔ اور جب آپ الیکٹرک گاڑیاں بنا رہے ہیں تو ہر کلوگرام اہمیت رکھتا ہے۔ کم وزن کا مطلب ہے بیٹری پر کم دباؤ، جس کا ترجمہ طویل رینج میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب بھی تیز رفتاری، بہتر ہینڈلنگ اور مجموعی طور پر زیادہ چست گاڑی ہے۔ کارکردگی ایک اور گیم چینجر ہے۔ یاسر فلکس انجن 97% تک توانائی کی تبدیلی کی کارکردگی کا حامل ہے۔ یہ آج مارکیٹ میں سب سے زیادہ اعلیٰ کارکردگی والی ایو موٹرز سے زیادہ ہے، بشمول ٹیسلا کے موجودہ بیڑے میں شامل۔ اور چونکہ یہ کم گرمی پیدا کرتا ہے، اس لیے اسے کم جارحانہ ٹھنڈک کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ جگہ اور طاقت کی بچت ہوتی ہے۔ لیکن جو چیز واقعی فلکس موٹر کو الگ کرتی ہے وہ ہے اس کی طاقت کی کثافت۔ یہ اپنے سائز کے لیے کتنی طاقت پیدا کرتی ہے۔ یہ موٹر ٹارک آؤٹ پٹ کو روایتی ڈیزائن کی طرح جسمانی فٹ پرنٹ میں تقریباً دگنا کر دیتی ہے۔ مرسیڈیز کے لیے یہ امکانات کی دنیا کھولتا ہے۔ اعلیٰ کارکردگی والی AMG گاڑیاں اور بھی تیز ہو سکتی ہے، کھینچنے کی طاقت کو کھوئے بغیر زیادہ کارآمد بن سکتی ہے۔ یہاں تک کہ کمپیکٹ کاریں بھی بڑی بیٹریوں اور ہیوی ڈرائیو یونٹوں کے بغیر اسپورٹس کار الفا ایکسلریشن پیش کر سکتی ہے۔ اور یہ صرف لگژری گاڑیوں کی بات نہیں ہے۔ چونکہ موٹر تیار کرنے میں آسان ہے اور اس میں کم نایاب مواد استعمال ہوتا ہے، اس لیے اسے بڑے پیمانے پر زیادہ سستا بنایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرسیڈیز صرف پریمیم طبقے پر نظر نہیں رکھتی، وہ اگلے چند سالوں میں اس ٹیک کو مین سٹریم ماڈلز میں لانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم اس قسم کی الیکٹرک کاروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو روزمرہ کے ڈرائیور برداشت کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی سے چلنے والی جو کبھی ریسرچ لیبز تک محدود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یاسر فلکس انجن صرف ایک بہتر موٹر نہیں ہے، یہ ایوز کے مستقبل کے لیے ایک بلیو پرنٹ ہے۔ تیز، ہلکا، ٹھنڈا اور بنانے میں سستا ہے۔ ایک ایسی ٹیکنالوجی جو مینوفیکچررز کو طاقت اور رینج، کارکردگی اور استطاعت کے درمیان انتخاب کرنے پر مجبور نہیں کرتی ہے۔ یہ 20 لائن کی نئی وضاحت کرتا ہے۔ اور اب بھی پرانی ٹیکنالوجی کو بہتر کرنے والی کمپنیوں کے لیے یہ موٹر صرف بار نہیں بڑھاتی، یہ اسے پہنچ سے باہر لے جاتا ہے۔ ٹیسلا اور BYD کیوں پریشان ہے؟ جب مرسیڈیز نے یاسر فلکس انجن کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا تو صدمہ صرف اس اختراع کے بارے میں نہیں تھا، یہ وقت، رازداری اور مضمرات کے بارے میں تھا۔ تقریباً راتوں رات اس نے ہر بڑے EV مینوفیکچرر کو اپنے روڈ میپ کا دوبارہ جائزہ لینے پر مجبور کر دیا، اور کسی نے بھی اس دباؤ کو ٹیسلا اور BYD سے زیادہ محسوس نہیں کیا۔ بقا انقلاب کے دو جنات۔ کیوں؟ کیونکہ یاسر فلوکس انجن ان کے کاروباری ماڈلز کے مرکز سے ٹکراتا ہے، کارکردگی، رینج اور استطاعت۔ آئیے ٹیسلا کے ساتھ شروع کریں۔
सालों से टेस्ला ने बैटरी की जिद्दत, मोटर की कारकर्दगी और कारकर्दगी में आगे रहकर एवगेन की क़यादत की है। उनकी मिल्कियती मोटरों ने लग्जरी सीडान से लेकर सुपरचार्ज ब्लीड मॉडल तक हर चीज को ताकत बख्शी है। लेकिन टेस्ला के तमाम मौजूदा ड्राइव यूनिट रेडियल फलोक्स फिन तामीर पर मबनी है। इसका मतलब है कि भारी मोटरें ज्यादा गर्मी पैदा करना और पेचीदा कूलिंग सिस्टम जो तवानाई की कारकर्दगी को कम करते हैं। अब तक टेस्ला के फवाइद स्मार्ट थर्मल मैनेजमेंट, आला दर्जे के सॉफ्टवेयर और मिल्कियती इंजीनियरिंग ने उन्हें मुनहनी खतूत से आगे रखा। लेकिन मर्सिडीज का यासिर फुल्किस इंजन मेज को पलट देता है। ये सिर्फ ज्यादा मुअस्सर नहीं है, ये साख्ती तौर पर बेहतर है। छोटा, हल्का और कम तवानाई के साथ ज्यादा टारुक पैदा करने के काबिल। टेस्ला की मोटरों को ज्यादा पैदावार पर गर्मी का इंतजाम करने के लिए पेचीदा पैकेजिंग की जरूरत होती है। यासिर फुल्किस मोटर ज्यादा देर तक ठंडी रहती है, लंबे अरसे तक आला कारकर्दगी को बरकरार रखती है और सख्त जगहों पर फुट रहती है। ये टेस्ला के लिए एक मसला है, क्योंकि जब टेस्ला ट्वीकिंग और रिफाइनिंग कर रहा था, मर्सिडीज रीइन्वेंटिंग कर रही थी। अगर फुल्किस मोटर ईवी पर विपल्शन के लिए सोने का नया मेयार बन जाता है, तो टेस्ला का मौजूदा फिन तामीर तेजी से पुराना नजर आएगा। मुकाबला करने के लिए टेस्ला को तो खुद ही महवरी बहाव की तरक्की में तेजी लानी होगी, इसी तरह की टेक्नोलॉजी को लाइसेंस नकल तैयार करने की कोशिश करनी होगी। फर्ज करें कि मर्सिडीज इसे एयर टाइट पेटेंट के साथ बंद नहीं करती है। इसके बाद बिड है चीनी पावर हाउस जो सस्ती ईवी की जगह पर गालिब है। बिड ने लागत से मुअस्सर बड़े पैमाने पर मार्केट वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना कर अपनी सल्तनत बनाई है। उनकी मोटरें बजट से आगाह सार्फिन के लिए काफी अच्छी तरह से काम करती है और उनकी ब्लेड बैटरी टेक मुतासिर कुन है। लेकिन उनके ड्राइव यूनिट अब भी इसी रेडियल डिजाइन पर इन्हिसार करते हैं। मर्सिडीज ने जिस चीज की अभी निकाब कुशाई की है, इससे ज्यादा पुराना, बड़ा और कम मुअस्सर। बिड के लिए ड्राउने ख्वाब का मंजर। मर्सिडीज यासिर फलोक्स मोटर को दरमियानी रेंज एंट्री लेवल मॉडल्स में स्केल करना शुरू कर देती है। याद रखें, ये मोटर सिर्फ सफर कारों के लिए नहीं है। इसकी आसान तामीर और मादी कारकर्दगी का मतलब है कि इसे आखिरकार हजम में मौजूदा मोटर टेक के साथ मुसाबकती कीमतों पर बनाया जा सकता है। अगर मर्सिडीज एक कम्पैक्ट ईवी मुतारफ कराती है जो कीमत के बड़े फर्क के बगैर रेंज, रफ्तार और पायदारी में बिड मॉडल से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करती है, ये खरीदारों की वफादारी को तेजी से पलट सकती है। इससे भी बदतर बात यह है कि मर्सिडीज अब ऐसी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करती है जो किसी और के पास नहीं है, और अगर वो पेटेंट, तिजारती राज और अमूदी इंजमाम का इस्तेमाल करते हुए इसे खुसूसी रखने का फैसला करते हैं, तो टेस्ला और बिड जैसी कंपनियां अचानक इस खेल में कैच अप खेल रही हैं जहां वो क़यादत करते थे। हरीफों के लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक सार्फिन का ख्याल है। यासिर फुल्किस मोटर से लेस मर्सिडीज गाड़ियां सड़कों पर आने के बाद कारकर्दगी के मेयारात बदल जाएंगे। अल्फॉक्सलरेशन, हैंडलिंग, बैटरी की हद, ये वो चीजें हैं जो खरीदारों को नजर आती है। और एक बार जब मर्सिडीज सीडान हकीकी दुनिया की ड्राइविंग में टेस्ला मॉडल एस बिड सेल को पीछे छोड़ना शुरू कर देती है, तो बांड की वफादारी जो कभी गैर मुतजलजल महसूस होती थी, टूटना शुरू हो सकती है। क्योंकि ये सिर्फ मोटरों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि इलेक्ट्रिक ड्राइविंग के मुस्तकबिल की वजाहत कौन करेगा। और मर्सिडीज ने अभी नक्शा दोबारा तैयार किया। मर्सिडीज की खुफिया तरक्याती हिकमत अमली के अंदर बसों से यासिर फलोक्स इंजन इंजीनियरिंग के हलकों में एक अफसाना था। जंगली सलाहियत और कम सबूत के साथ मुस्तकबिल का मोटर डिजाइन। लेकिन पर्दे के पीछे मर्सिडीज सिर्फ इस पर यकीन नहीं कर रही थी, वो इसे बना रहे थे खामोशी में। और अब जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, दुनिया समझना शुरू हो गई है कि मर्सिडीज का अक़दाम वाकई कितना हिसाबी और हिकमत अमली था। ये सब 2021 में शुरू हुआ जब मर्सिडीज ने खामोशी से यासिर को हासिल कर लिया, एक छोटी लेकिन पुरजोश बरतानवी इंजीनियरिंग फर्म जो कि महवरी फुल्किस मोटर टेक्नोलॉजी में महारत रखती है। इस वक्त ज्यादातर सनत ने इस हुसूल को एक बेहतरीन सरमायाकारी के तौर पर देखा, दिलचस्प लेकिन फौरी तौर पर धमकी आमेज नहीं, जिसका किसी को एहसास नहीं था कि यह सिर्फ खरीदारी नहीं थी, ये तकनीकी कब्जे की बुनियाद थी। दूसरी कंपनियों के बकस जो ऐलानात में जल्दी करती हैं और प्रोटोटाइप्स को अवाम की नज़रों में धकेलती हैं, मर्सिडीज ने तवील खेल खेला। यासिर को हासिल करने के बाद उन्होंने एक्सपोज में चमकदार डेमो छेड़छाड़ के तसव्वुरात नहीं रखे। वो अंधेरे में चले गए।
اندرونی طور پر انہوں نے یاسر ٹیم کو ایک ہی گول کے ساتھ مکمل خود مختاری دی: دنیا کی سب سے طاقتور ہلکی پھلکی اور مؤثر الیکٹرک موٹر بنائیں بغیر کسی سمجھوتا کے۔ رازداری کی سطح قابل ذکر تھی، یہاں تک کہ مرسیڈیز کے اپنے ڈیلرز کو بھی پوری کہانی نہیں بتائی گئی۔ جبکہ کمپنی اپنی ایکیو لائن کی نمائش اور بیٹری کی اختراعات کا اعلان کرتی رہی، انجینئرز، طبیعیات دانوں اور مادی سائنسدانوں کی ایک وقف ٹیم فلکس موٹر فن تعمیر کو بہتر بنانے کے لیے دن رات کام کر رہی تھی۔ ہر عنصر مقناطیس کی جگہ کا تعین، کولنگ ڈائنامکس، وائنڈن کنفیگریشن کا تجربہ کیا گیا، آگے بڑھایا گیا اور مکمل کیا گیا۔ ناکامیاں بار بار ہوتی تھیں۔ بعض اوقات پروٹوٹائپز زیادہ گرم ہو جاتی ہے، کچھ ماڈلز ٹارک کے دباؤ کے تحت ٹوٹ گئے، دوسروں نے متضاد پیداوار پیدا کی، لیکن ہر دھچکا موٹر کے ڈیزائن کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ مرسیڈیز کو آدھی بیکڈ اختراع میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ خلل ڈالنے والی ٹیکنالوجی کو بہت جلد لانچ کرنا اسے بالکل بھی لانچ نہ کرنے سے بدتر ہو سکتا ہے۔ 2022 تک ان کی کوششوں کا نتیجہ نکلنا شروع ہو گیا۔ ایک ورکنگ پروٹوٹائپ کو کامیابی کے ساتھ مرسیڈیز پلیٹ فارم میں ضم کر دیا گیا۔ یہ صرف لیبارٹری ٹیسٹ نہیں تھا، یہ حقیقی دنیا کی درخواست تھی۔ یاسر فلکس موٹر کے ساتھ اپنے کسی بھی ریڈیل موٹر ہم منصب سے ہلکا، تیز اور دور چلا۔ رینج میں تقریباً 12% اضافہ ہوا، جبکہ موٹر کا وزن 70 کلوگرام سے زیادہ کم ہوا۔ مرسیڈیز دوگنی ہو گئی۔ جانچ AMG اور ماڈلز تک پھیل گئی۔ نتائج حیران کن تھے۔ ایکسلریشن اوقات میں تقریباً 1 مکمل سیکنڈ تک بہتری آئی۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ موٹر زیادہ گرمی کے بغیر زیادہ دیر تک اعلیٰ کارکردگی کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ اس نے بدشت کے ٹیسٹ، ٹارک بینچ مارکس اور تھرمل سٹریس ٹرائلز پاس کیے۔ یہ سب کچھ مرسیڈیز بیج سے توقع کی جانے والی پرسکون اصلاح کی سطح کو برقرار رکھتے ہوئے ہوا۔ پھر بڑا لمحہ آیا۔ 2024 میں ایک نجی میڈیا ڈیمو بہاؤ سے چلنے والے نے نامہ نگاروں کو حیران کر دیا، کیونکہ یہ صرف 3 سیکنڈ میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شروع ہوا۔ کارکردگی کو ایک بار صرف V8 انجنوں اور ڈوئل موٹر ٹیسلاس کے لیے سمجھا جاتا تھا۔ کوکر، اس نے ہموار ہینڈلنگ، لمبی بیٹری لائف اور ڈرائیو ٹرین کے کم شور کے ساتھ ایسا کیا۔ یہ صرف طاقتور نہیں تھا، اسے پالش کیا گیا تھا۔ لیکن مرسیڈیز ختم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے موٹر کی جانچ شروع کی جو زیادہ ٹارک اور زیادہ بوجھ کی گنجائش کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایک بار پھر یاسر فلکس انجن اڑتے ہوئے رنگوں کے ساتھ گزر گیا، ہموار پک اپ، ہلکے چیسس لوڈ اور بڑی گاڑیوں میں بھی بیٹری کے بہتر استعمال کی فراہمی۔ اشارہ صاف تھا، یہ صرف لگژری تجربہ نہیں تھا، یہ توسیع پذیر تھا۔ مرسیڈیز نے جو ثابت کیا وہ یہ ہے کہ انقلاب کو بلند ہونے کی ضرورت نہیں، صرف انتھک۔ جبکہ دوسری کمپنیاں بات کرتی تھیں، انہوں نے انجینئرنگ کی، اور اب باقی سب کیچ اپ کھیل رہے ہیں۔ یہ اب کے لیے سب کچھ کیسے بدلتا ہے؟ اب تک الیکٹرک گاڑیاں سمجھوتوں، محدود رینج، طویل چارجنگ کے اوقات، مہنگی قیمت کے ٹیگز اور روزمرہ ڈرائیوروں کے لیے کم کارکردگی کے ساتھ آئی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو انتخاب کرنا تھا۔ کیا آپ رفتار چاہتے ہیں؟ آپ سستی چاہتے ہیں؟ کیا آپ لمبی رینج چاہتے ہیں؟ کیا آپ گاڑی چلانے میں کچھ مزہ چاہتے ہیں؟ یاسر فلکس انجن ان سب کو بدل دیتا ہے۔ یاسر فلکس موٹر ایک ڈسک کی شکل کا انجن پیزا سے بمشکل بڑا ہے، اصلی ہے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کا آپ کے لیے کیا مطلب ہے، اوسط ڈرائیور، تو یہ آسان ہے۔ سب کچھ۔ آئیے رینج کے ساتھ شروع کریں۔ ایو سے لوگوں کو جو سب سے بڑی مایوسی ہوتی ہے وہ بیٹری کی زندگی کے بارے میں بے چینی ہے۔ کیا یہ سڑک کے سفر سے گزرے گا؟ کیا یہ موسم سرما میں زندہ رہ سکتا ہے؟ یاسر فلکس موٹر کے ساتھ مرسیڈیز نے رینج میں نمایاں بہتری لائی ہے، بڑی بیٹریاں بنا کر نہیں بلکہ طاقت کو زیادہ ذہانت سے استعمال کر کے۔ چونکہ موٹر اتنی مؤثر ہے، 97% تک توانائی کو حرکت میں بدلتی ہے، اسی کام کو کرنے کے لیے اسے کم توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کم فضلہ طویل فاصلے کے باب ہے۔ ہم بیٹری کو تبدیل کیے بغیر ڈس کے حقیقی دنیا کے اضافے کی بات کر رہے ہیں، حد میں 15% اس سے زیادہ۔ اگلا چارج کرنے کے وقت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ زیادہ مؤثر موٹر کا مطلب ہے کہ بیٹری زیادہ آہستہ سے نکلتی ہے، اور چونکہ اعلیٰ کارکردگی کے دوران موٹر زیادہ گرم بیٹری سسٹم پر دباؤ نہیں ڈالتی ہے،
اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بیٹری کی صحت کو خراب کیے بغیر زیادہ تیزی سے چارج کر سکتے ہیں۔ یہ چارجنگ اسٹیشنوں پر آپ کے انتظار کے مجموعی وقت کو کم کر سکتا ہے اور آپ کی گاڑی کے سب سے مہنگے جزو بیٹری کی زندگی کو بڑھا سکتا ہے۔ لیکن کارکردگی، یہیں سے اصل مزہ شروع ہوتا ہے۔ یاسر فلکس موٹر صرف مؤثر نہیں ہے، یہ ایک حیوان ہے۔ روایتی موٹروں سے چھوٹی لیکن کچھ ٹیسٹوں میں دگنا پاور پیک کرنے سے یہ ایک موٹر میں سپر کار جیسی ایکسلریشن فراہم کرتی ہے جسے آپ 2 ہاتھوں سے اٹھا سکتے ہیں، اور پھر بھی یہ مستحکم، خاموش اور بہتر ہے۔ ڈرائیوروں کے لیے اس کا مطلب ہے ہموار سرعت، تیز رد عمل، اور وہ گاڑیاں جو شہر میں بھی زیادہ چست اور پرجوش محسوس کرتی ہے۔ ایک چھوٹی سستی ای وی کا تصور کریں جو اسپورٹس کار کی طرح چلتی ہے، بیٹری کی طاقت کو گھونٹ دیتی ہے اور آپ کی کافی کو ختم کرنے میں لگنے والے وقت سے کم وقت میں چارج کرتی ہے۔ یہ وہی ہے جو یہ انجن قابل بناتا ہے۔ اور بہترین حصہ، یہ توسیع پذیر ہے۔ مرسیڈیز اسے صرف اپنی پریمیم AMG لائن میں بند نہیں کر رہی ہے۔ وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ان کا مقصد فلکس موٹر ٹیکنالوجی کو پورے لائن اپ میں لانا ہے، بشمول 2026 سے 2027 تک درمیانی درجے اور انٹری لیول کی الیکٹرک کاریں۔ تو قیمت کا کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی پیش رفت مہنگی ہوگی۔ حیرت انگیز طور پر اس کے قص سچ ہو سکتا ہے۔ فلکس موٹر کا ڈیزائن آسان ہے، کم پرزے، ہلکا مواد اور آسان کولنگ سسٹم۔ اس کا مطلب ہے کہ وقت کے ساتھ پیداواری لاگت کم ہوتی ہے۔ ایک بار جب مرسیڈیز نے پیداوار بڑھا دی تو یہ بچت خریدار تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ خیال کہ ایو صرف امیروں کے لیے ہیں تیزی سے پرانی ہو سکتی ہے، اور جیسے ہی مرسیڈیز اس ٹیکنالوجی کو مرکزی دھارے میں دھکیلتی ہے، دوسرے کارساز جواب دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ مقابلہ، زیادہ جدت اور پورے بورڈ میں کم قیمتیں۔ آپ کے پاس بجلی کی رفتار سے مارکیٹ میں آنے والے مزید انتخاب، بہتر چشمی اور زیادہ سستی الیکٹرک کاریں ہوں گی۔ سب سے اہم بات یہ توقعات میں تبدیلی کا اشارہ دیتا ہے۔ ابھی تک ہم نے ایوز کے ساتھ کچھ تجارتی معاہدوں کو قبول کیا ہے۔ مہذب رینج کا مطلب ایک سست ڈرائیو ہے، تفریح کا مطلب مہنگا اور ناقابل عمل تھا، اب نہیں۔ فلکس موٹر اس پلے بک کو باہر پھینک دیتی ہے۔ نیا معیار ایک ساتھ تیز، مؤثر اور قابل رسائی ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ اگلے چند سالوں میں اپنی اگلی کار خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو اس پیش رفت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آپ کی توقع کی نئی وضاحت کرنے والا ہے۔ ڈرائیونگ کا مستقبل صرف بقا نہیں ہے۔ فلکس موٹر کی بدولت یہ آخر کار دلچسپ، سستی اور ہر ایک کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور یہ صرف شروعات ہے، کیونکہ مرسیڈیز نے فلکس موٹر کے ساتھ جو کچھ چمکایا ہے وہ صرف کار ٹیک میں تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک عالمی دوڑ کی آگ ہے جس میں شامل ہونے کے سوا ہر کارساز کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو لوگ موافقت نہیں کرتے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ سست خاموش ای وی کا دور ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہائی پرفارمنس بقا کاری کا آغاز ہے۔ جدت اب اختیاری نہیں ہے، یہ بقا ہے۔ اور ڈرائیوروں کے لیے اس کا مطلب ہے مزید انتخاب، بہتر ٹیک اور سڑک کے ساتھ دوبارہ پیار کرنے کی ایک بالکل نئی وجہ۔ مرسیڈیز نے بسوں خاموشی سے ایسی چیز بنانے کے لیے گزارے جو الیکٹرک کاروں کے بارے میں پرانے مفروضوں کو ختم کر سکے، اور اب وہ خاموشی ختم ہو گئی ہے۔ پسند کریں، تبصرہ کریں، اور ایف ٹیک میں مزید کامیابیوں کے لیے سبسکرائب کریں، اور اسکرین پر اگلی ویڈیو دیکھنا مت چھوڑیں۔ ابھی دوڑ شروع ہوئی ہے۔